بنی اسرائیل کی ایک بستی سمندر کنارے آباد تھی۔ اس بستی کا نام ایلا تھا۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ اللہ کے نافرمان ہو گئے اور اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے لگے۔ تو اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو، باقی 6 دن جتنا شکار پکڑ سکتے ہو پکڑ لو، اور ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات کے لیے امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کیا۔ وہ اتوار سے جمعے تک سمندر سے مچھلیاں پکڑنے لگتے تو زیادہ مقدار میں مچھلیاں ہاتھ نہ آتی، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ ان میں سے ایک آدمی کو شیطان نے ورغلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو ہفتے کے دن اس آدمی نے جال یا کانٹا سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے۔ تو شیطان نے کہا کہ تم اس مچھلی کو اتوار کے دن نکالنا، یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پر ہفتے کے دن مچھلی قابو کر کے اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو اس سمندر میں سے نالیاں بنا کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے تاکہ ہفتے کے دن یہ مچھلیاں پھنس جائیں اور اتوار کو ہم انہیں قابو کر لیں۔ اس قوم میں سے اللہ کے کچھ خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار سے منع کیا ہے، یہ تم جو کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ ہفتے کا شکار ہے، ان ہیلوں سے باز آ جاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے اور کہا، ہماری مرضی ہوگی، جو ہم چاہیں گے وہ کریں گے، تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے؟ اب اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک وہ تھے جو ان نافرمانوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ جنہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی، اور تیسرے وہ جو اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ اور بالآخر اللہ کے نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے ایک دیوار کھڑی کر کے یہ حکم نافذ کر دیا کہ اللہ کے نافرمان اس طرف رہیں گے اور ہم اس طرف رہیں گے۔ وہ نیک لوگ ان کو بار بار منع کرتے رہے، لوگو اللہ سے ڈرو، قوم عاد اور قوم سمود کے حشر کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آئے گا۔ سارے نافرمان ہنستے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے اور کہتے کہ یہ تو کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، اور اپنی منمانی کرتے رہے اور ساری رات مذاق اڑاتے رہے۔ اور اللہ کے خاص بندے ساری رات دیوار کے اس پار اللہ سے معافی مانگتے رہے، اور جب اللہ کے نیک بندے صبح اٹھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف کسی بھی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ تو جیسے ہی دیوار کی اس طرف چڑھ کے دیکھنے لگے تو سارے کے سارے نافرمان لوگ بندروں کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے۔ تو ان صالح لوگوں نے اپنے اپنے رشتہ داروں کو ان کے لباس سے پہچانا اور چیخ چیخ کر رونے لگے، اپنے اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ مگر اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ وہ سب لوگ جو بندر بنا دیے گئے تھے کچھ کھا پی نہیں رہے تھے، اور یوں 3 دن بعد وہ عذاب کا شکار ہو کر فی النار ہو گئے۔ بے شک اللہ ان بندوں کو ناپسند کرتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم کو ایسے بنا جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔